کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں جو حالات ہیں امن و امان کے اور جو مہنگائی کے حالات ہیں، جو بجلی کی حالتیں ہیں، جو بل ہیں، میرے خیال سے بہت بڑے بڑے ایشو ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ. پی ٹی آئی سے باہر نکلیں، مطلب بہت ہو گیا. 14 مہینے اس سے پہلے کا یہ سب کچھ شروع ہے، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. ابھی جان چھوڑے پی ٹی آئی کی جو مسئلے ہیں جن کے آپ کو شکوے ہیں وہ مسئلے پھر حل کریں نا، ہماری جان چھوڑے. میں جیسا آپ کا شکریہ ادا کر کے آئی ہوں کہ جیسا آپ کی بہت مہربانی، آپ نے عدت کیس میں جو فیصلہ دیا، آپ نے سب خواتین کے سر پہ بہت بڑا احسان کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو کیا ہے وہ میں نے انصاف کیا. میں نے کہا جی انصاف کرنا بھی آج کل مشکل ہے، آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمت کر کے انصاف کیا، آپ کا بہت شکریہ. کبھی موقع ملے تو میں مریم نواز کا خاص شکریہ ادا کروں کہ جو کوئی بھی ان کا ایڈوائزر ہے، میری طرف سے بہت شکریہ آپ کا. جو مشورے دینے والے تھے، بار بار میری گرفتاریاں کرنے والے تھے، آپ کے چکر میں جو ہے نا میں لیڈر ہی ہوں ابھی، تو بڑی مہربانی. یہ جو ایڈوائزر ہے اس کو پکا رکھیں ذرا اپنے پاس، جو خان صاحب کو بہتر لگے گا. ٹف ٹائم دیں گے مریم نواز کو؟ ٹف ٹائم دینے کے چکر میں 14 مہینے سے جیل میں ہوں میں. آگے بھی وہی کریں گے، ظاہری بات ہے. ابھی عمران ریاض باقی آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کس میں آگ لگائی تھی؟ مریم نواز کو سوری، آپ تیار ہیں؟ سمجھ جاوید آ رہی ہے. میں تو مجھے لگتا ہے ان کے حواسوں پہ سوار ہو گئی ہوں. جس طرح وہ اپنے ایک ایک بندے سے پریس کانفرنس کرا رہی ہیں اور خود بھی کر رہی ہیں، مطلب چلیں پہلے آپ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوں، ابھی آپ کو جس طرح بھی ملی ہے، آپ سی ایم ہیں، مطلب تھوڑا تو اس کی عزت رکھیں، اپنے عہدے کی، اپنی کرسی کی. اب یہ پرسنلی ہو جائیں اور اس کو آ کے مطلب اور کسی کا کیس سپریم کورٹ میں نہیں ہے، میرے لیے کا چیلنج ہوا ہے، تو مطلب اتنی کھلے عام چیزیں کریں تو پھر آپ کہیں کہ ہمیں کرٹیسائز نہ کیا جائے. تو پھر اس طرح جب کھلے عام چیزیں کریں گے پھر باتیں بھی سنیں گے، پھر اپنی باری ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے. باتیں لگاؤ تو پھر یہ پرچے ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے. اچھا سمجھ جاوید یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کہتی تھی کہ وہ رستہ مجھے آتا ہے، اس میں جو ہے سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ابھی میں نے ایکچولی اسی ان کا وہی انٹرویو کوٹ کیا تھا، وہ جو انہوں نے بولا تھا، مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں تھا کہ پتہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ جوڑنا پڑتا ہے ہاتھوں کو اور پتہ نہیں کیا جھکانا پڑتا ہے اور یہ وہ کر کے میں نے وہی کوٹ کیا تھا. پتہ نہیں لوگ اور ہی طرح افینڈ ہو گئے. بہرحال انہوں نے یہ رستے خود بتائے ہمیں کہ مجھے آتے ہیں، ہم نے تو کبھی کلیم کیا ہی نہیں نا. ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ مافیا لے کے نکلے ہیں. ہمیں تو ابھی بھی اتنے مقدموں میں ہونے کے بعد بھی یہاں سے کورٹ سے باہر نہیں نکل رہی ہوئی کہ پہلے گاڑی آئے تو پھر ہی بیٹھ کے جا سکیں، کوئی پتہ نہیں باہر پکڑنے والے بیٹھے ہوں. تو ہم مافیا مانگ کے نکلے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں. کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں جو حالات ہیں امن و امان کے اور جو مہنگائی کے حالات ہیں، جو بجلی کی حالتیں ہیں، جو بل ہیں، میرے خیال سے بہت بڑے بڑے ایشو ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ. پی ٹی آئی سے باہر نکلیں، مطلب بہت ہو گیا. 14 مہینے اس سے پہلے کا یہ سب کچھ شروع ہے، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. ابھی جان چھوڑے پی ٹی آئی کی جو مسئلے ہیں جن کے آپ کو شکوے ہیں وہ مسئلے پھر حل کریں نا، ہماری جان چھوڑے. میں جیسا آپ کا شکریہ ادا کر کے آئی ہوں کہ جیسا آپ کی بہت مہربانی، آپ نے عدت کیس میں جو فیصلہ دیا، آپ نے سب خواتین کے سر پہ بہت بڑا احسان کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو کیا ہے وہ میں نے انصاف کیا. میں نے کہا جی انصاف کرنا بھی آج کل مشکل ہے، آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمت کر کے انصاف کیا، آپ کا بہت شکریہ. مریم نواز کا خاص شکریہ ادا کروں کہ جو کوئی بھی ان کا ایڈوائزر ہے، میری طرف سے بہت شکریہ آپ کا. جو مشورے دینے والے تھے، بار بار میری گرفتاریاں کرنے والے تھے، آپ کے چکر میں جو ہے نا میں لیڈر ہی ہوں ابھی، تو بڑی مہربانی. یہ جو ایڈوائزر ہے اس کو پکا رکھیں ذرا اپنے پاس، جو خان صاحب کو بہتر لگے گا. سوری، ٹف ٹائم دیں گے مریم نواز کو؟ ٹف ٹائم دینے کے چکر میں 14 مہینے سے جیل میں ہوں میں. آگے بھی وہی کریں گے، ظاہری بات ہے. ابھی عمران ریاض باقی آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کس میں آگ لگائی تھی؟ مریم نواز کو سوری، آپ تیار ہیں؟ سمجھ جاوید آ رہی ہے. میں تو مجھے لگتا ہے ان کے حواسوں پہ سوار ہو گئی ہوں. جس طرح وہ اپنے ایک ایک بندے سے پریس کانفرنس کرا رہی ہیں اور خود بھی کر رہی ہیں، مطلب چلیں پہلے آپ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوں. ابھی آپ کو جس طرح بھی ملی ہے، آپ سی ایم ہیں، مطلب تھوڑا تو اس کی عزت رکھیں، اپنے عہدے کی، اپنی کرسی کی. اب یہ پرسنلی ہو جائیں اور اس کو آ کے مطلب اور کسی کا کیس سپریم کورٹ میں نہیں ہے، میرے لیے کا چیلنج ہوا ہے. تو مطلب اتنی کھلے عام چیزیں کریں تو پھر آپ کہیں کہ ہمیں کرٹیسائز نہ کیا جائے. تو پھر اس طرح جب کھلے عام چیزیں کریں گے پھر باتیں بھی سنیں گے، پھر اپنی باری ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے. باتیں لگاؤ تو پھر یہ پرچے ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے. اچھا سمجھ جاوید یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کہتی تھی کہ وہ رستہ مجھے آتا ہے، اس میں جو ہے سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ابھی میں نے ایکچولی اسی ان کا وہی انٹرویو کوٹ کیا تھا، وہ جو انہوں نے بولا تھا، مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں تھا کہ پتہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ جوڑنا پڑتا ہے ہاتھوں کو اور پتہ نہیں کیا جھکانا پڑتا ہے اور یہ وہ کر کے میں نے وہی کوٹ کیا تھا. پتہ نہیں لوگ اور ہی طرح افینڈ ہو گئے. بہرحال انہوں نے یہ رستے خود بتائے ہمیں کہ مجھے آتے ہیں، ہم نے تو کبھی کلیم کیا ہی نہیں نا. ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ مافیا لے کے نکلے ہیں. ہمیں تو ابھی بھی اتنے مقدموں میں ہونے کے بعد بھی یہاں سے کورٹ سے باہر نہیں نکل رہی ہوئی کہ پہلے گاڑی آئے تو پھر ہی بیٹھ کے جا سکیں، کوئی پتہ نہیں باہر پکڑنے والے بیٹھے ہوں. تو ہم مافیا مانگ کے نکلے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں.
کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں جو حالات ہیں امن و امان کے اور جو مہنگائی کے حالات ہیں، جو بجلی کی حالتیں ہیں، جو بل ہیں، میرے خیال سے بہت بڑے بڑے ایشو ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ. پی ٹی آئی سے باہر نکلیں، مطلب بہت ہو گیا. 14 مہینے اس سے پہلے کا یہ سب کچھ شروع ہے، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. ابھی جان چھوڑے پی ٹی آئی کی جو مسئلے ہیں جن کے آپ کو شکوے ہیں وہ مسئلے پھر حل کریں نا، ہماری جان چھوڑے. میں جج صاحب کا شکریہ ادا کر کے آئی ہوں کہ جج صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ نے عدت کیس میں جو فیصلہ دیا، آپ نے سب خواتین کے سر پہ بہت بڑا احسان کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو کیا ہے وہ میں نے انصاف کیا. میں نے کہا جی انصاف کرنا بھی آج کل مشکل ہے، آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمت کر کے انصاف کیا، آپ کا بہت